الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وقوع معراج کا جو واقعہ ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ پچھلے جمعہ قلت وقت کی بنا پر سبب تک پہنچتے پہنچتے آدھا گھنٹہ ہو گیا۔ بہرحال یہ ایک بات تو یہ آئی کہ نبی علیہ السلام پر مکی دور میں جو حالات تھے، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام پر سول بیکاٹ کر دیا گیا۔ ایک آدمی ایک جگہ کام کرتے کرتے جب تھک جائے، لوگ اس کے قابو میں نہ آتے ہوں، فی نفسی ہی اندر کی کیپاسٹی، اندر کی طاقت اور قوت یہ خود کہتی ہے، بتاتی ہے تھوڑا علاقہ بدل کے کام کرو، تھوڑا لوگ بدل کر کام کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اسلام قبول کر لے، ایمان لے آئے۔ مکے کے اندر اتنی بڑی محنت، اتنی بڑی جد و جہد کے بعد میں جب امید کے مطابق جب نتائج برآمد نہیں ہوئے، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل میں بات آئی، چلو قریبی فاصلہ ہے، اور مورخین نے لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نانیال اور خاندان کے آبا و اجداد کے بھی کچھ لوگ طائف میں رہتے تھے۔ دیکھو، ایک داعی کی جو سوچ ہوتی ہے یہ عالمی سوچ ہوتی ہے، اور دعوت دینے والے کا مزاج عالمی مزاج،
عالمی سوچ رکھ کر اگر کام کرے تو یہی اصل میں داعیانہ صفت ہے۔ ہماری صفت اگر محدود ہو جاتی ہے تو اس طرح کے طرز، اس طرح کے طریقے مزاج دعوت میں ہرگز شوب نہیں دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طائف کی طرف چلنے کا ارادہ فرمایا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طائف پہنچ کر رؤسائے طائف کو جمع فرمایا۔ ایک تو اب تک مکہ المکرمہ کی سرزمین پر میدان دعوت، اب پھر نبی علیہ السلام مکے سے نکل کر طائف کے میدان میں چلتے ہیں۔ رؤسائے طائف یعنی وہاں کے جو رسوخ یافتہ لوگ ہیں، وہاں کے جانے مانے جو لوگ ہیں، وہاں کی جو لیڈرشپ جن لوگوں کے ہاتھ میں تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو جمع فرمایا۔ اہل طائف سے فرمایا فیا ایھا الناس، اے لوگو، اے طائف والو، اے پوری انسانیت، اے اللہ کے بنائے ہوئے بندو، فیا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، آج میں تمہارے پاس ایک پیغام لے کر آیا ہوں، آج تمہارے پاس میں اللہ کی وحدانیت کا ایک مسئلہ لے کر آیا ہوں، کیا تم اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہو؟ وہ مسئلہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، یہی میری دعوت ہے، یہی میرا مشن ہے، یہی میرا طرز ہے، یہی میرا طریقہ ہے۔ اللہ کے جو بندے بھٹک گئے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو بندے گمراہ ہیں، ضالین میں سے ہیں، بھٹک چکے ہیں، نور توحید سے دور ہو چکے ہیں، محمد الرسول اللہ کا یہی مشن ہے۔ اب مسئلہ ہے کہ دعوت کے طریقے الگ الگ ہیں، ہر میدان میں دعوت کے کام کرنے کا نہج الگ ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، اے انسانو، لا الہ الا اللہ، تم لا الہ الا اللہ کہہ لو، تفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہی دعوت کا مشن تھا۔ نبی علیہ السلام نے مکے میں بھی چلایا۔ نبی علیہ السلام کو اس کے بعد میں جو تکالیف جھیلنے پڑی، پوری مکی زندگی اور مکے کے دور کے اندر تاریخ موجود ہے۔ جب اہل طائف کو جمع کر کے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے رؤسائے طائف، کلمہ پڑھو، اسلام لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ، ایمان قبول کرو۔ اب اندر سے جو روح پیاسی تھی، زمانے سے کفر تھا۔ دیکھو بہت سارے مرتبہ ہوتا کیا ہے معلوم؟ ایک ہوتا ہے جسم کی غذا نہیں، اور ایک ہوتا ہے روح کی غذا۔ ایک آدمی کو 3 دن بھوکا رکھ ڈال کو کچا گوشت سامنے رکھ ڈالو، اسے یہ سمجھ میں نہیں آتا یہ گوشت ہے، یہ کچا ہے، یہ پکا ہے، یہ گوشت کس چیز کا ہے، کیسا ہے۔ انہیں آنکھ بند کر کو فوراً تھالی پر ہاتھ مارتا ہے، اس لیے کہ اسے اس وقت اس کے جان بچانے کی فکر لاحق ہوتی ہے۔ پھڑ پھڑا اٹھتا ہے جسم، فوراً کھانے کی طرف لپکتا ہے، جسم کو پیاس لگتی ہے، گرمی کی شدت، ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، فوراً انسان کا ہاتھ بڑھتا ہے۔ کیوں؟ جسم تقاضا کر رہا ہے۔ کفر کی بھوک میں، گمراہی کی بھوک میں، ضلالت کی بھوک میں انسانوں کی روح پیاسی ہو چکی تھی۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ان کو ایمان کی دعوت دی، ان کی روح اندر سے پھڑ پھڑا رہی تھی۔ کوئی کہتا تھا تم کیا ہمارے آبا و اجداد کے دین سے ہمیں بیزار کرنے کے لیے آئے ہو؟ کوئی کہتا تھا کیا تم ہی پیغمبر ہو؟ کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی گالی دیتا تھا۔ مختلف طریقے کے تکالیف، اور جس طرح جس کے بس میں جو تھا
اس طریقے سے اس طور پر اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ستا دیا گیا۔ اہل طائف کی زبان سے بھی یہی نکل رہا ہے، بلکہ کچھ آگے بڑھ کر مسائل ایسے ہوئے۔ طائف میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب کام کیا تو شروع میں باتوں میں ٹکر ہوئی۔ اس وقت کے جو اپنے آپ کو فلسفی سمجھنے والے، اہل علم سمجھنے والے، بڑے ذہین سمجھنے والے، اپنے آپ کو بڑے فطین سمجھنے والے لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہنے لگے اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایسے ہی کرتے پایا ہے۔ وہ پوجا کیا کرتے تھے، وہ بتوں کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، وہ چاند سورج کو، دیوی دیوتاؤں کو مانا کرتے تھے۔ اس وقت مجھے جو ہے ایک بہت بڑا مسئلہ میرے ذہن میں آ رہا، اگر اس جزئیے کو گھسیا تو میں پھر وقت گزر جاتا ہے، اس لیے انشاءاللہ پھر کبھی وقت بنا کر آئندہ جمعہ یا پھر شب برات کی رات میں انشاءاللہ یہ مسئلہ بتاتا ہوں، اس لیے کہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے امت کے لیے۔ بہرحال حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کہنے لگے تو جس طرح سے ہو سکتا تھا کوشش کی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام پیغمبر، اور پیغمبر سے ٹکر یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جو علم اور اللہ کے نبی پر جو علم تھا، خود حضور فرماتے ہیں اوتیت علم الاولین والآخرین، اوتیت مجھے دیا گیا علم الاولین والآخرین، پہلوں کا اور آخرین کا مطلب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبروں کو جو علم دیا گیا تھا وہ پورا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا، اور قیامت تک آنے والوں کو جتنا علم دیا جائے گا وہ سب اللہ کے نبی کے پاس۔ خود حضور فرماتے ہیں اب ایسے نبی کے پاس کون سا فلسفی ٹک سکتا ہے، کون سا عقل مند کام کر سکتا ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب باتوں میں خاموش ہو گئے، بات نہیں بن پائی، تو پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ تھا، بڑے لوگ آگے بڑھے، فرمایا دیکھیے آپ کا جو بھی دین ہے، آپ سرزمین مکہ سے اٹھے ہیں، آپ وادی مکہ سے اٹھے ہیں، یہاں بھی آپ کے کچھ رشتہ دار ہیں، اس رشتہ داری کے تحت، اس رشتہ داری کے ناطے سے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں، ہم آپ کو کہتے ہیں آپ یہ طائف کی سرزمین چھوڑ کر چلے جائیے، آپ کا لایا ہوا دین، آپ کا نو ایجاد کیا ہوا دین ہمیں منظور نہیں ہے، ہمیں قبول نہیں ہے، ہم آپ کے نام کا کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں۔ بات ہو گئی، لیکن جو شمع، جو ہدایت کی روشنی طائف کی سرزمین پر لے کر گئے تھے، کسی ایک کے دل کو تو آخر اس سے منور کرنا تھا۔ کچھ لوگ تھے اسلام لے آئے، لیکن جب لوگوں نے دیکھا کہ لوگ دھیرے دھیرے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں آ رہے ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے کیا، دیکھو جب حضور طائف کی گلیوں میں نکلے اس وقت تم خوب پتھر برسانا۔ کس سے کہا؟ جو اوباش قسم کے لڑکے تھے، جو گنڈا گردی کرنے والے تھے، جو دین بیزار تھے، ان کی روح کفر میں شدت اختیار کر گئی تھی، انہوں نے اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پتھر مارنا شروع کیے۔ مورخین نے لکھا ہے اللہ کے نبی پر اتنے پتھر پڑے، اتنے پتھر پڑے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا جسم اطہر لہو سے تر بتر ہو گیا۔ حضور کی پیٹھ پر پتھر
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اوباشوں نے اتنے پتھر برسائے، اللہ کے نبی کے جسم اطہر سے خون نکل کر حضور کے پیروں میں جو کھجور کے بنے ہوئے چھالے کے چپل اور جوتے تھے، ان جوتیوں کے اندر خون جم گیا۔ اب اللہ کے نبی جوتا نکالنا چاہتے تھے، لیکن خون گٹ ہو گیا تھا، منجمد ہو گیا تھا۔ ایک بات یاد رکھو، میں قاعدہ کلیہ بتا رہا ہوں، جس سرزمین پر نبی کا خون گرتا ہے ناحق، اس دھرتی کو سوائے اللہ کے دنیا کے اندر کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس دھرتی کو برباد ہونا ہے، وہاں کے لوگوں کی بربادی یقینی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جسم اطہر پر پتھر مارے گئے، نبی علیہ السلام کے جسم سے خون برسا، نتیجہ کیا نکلا؟ 1500 سال ہو گئے، آپ جا کر دیکھو طائف کی سرزمین پر ہر گھر کے اندر ایک پاگل ملے گا، ہر گھر کے اندر ایک دیوانہ ملے گا، ہر گھر کے اندر ایک ابلہہ ملے گا۔ کس بات کی سزا ہے؟ کیا دنیا کے اندر ایسا کوئی ملک آپ بتا سکتے ہیں کہ ہر گھر کے اندر ایک پاگل ہو؟ حجاج کرام کے قافلے جاتے تو کچھ ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں، گاڑی کھڑی ہوئی ہے، ایک 20-22 سال کا نوجوان بالکل جو کار اور گاڑی کھڑی ہوئی تھی، حجاج کی گاڑی کے بانٹ پر پیشاب کر رہا ہے، اسے بالکل ہوش بھی نہیں کہ میں کہاں کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہوں۔ میں نے کہا مولانا کیا بدتمیزی ہے، کیسا مسئلہ ہے، کیا ہے؟ گاڑی کھڑی ہوئی ہے، ایک چھوٹا بچہ بھی ہوگا تو اسے اتنی عقل ہوگی کہ وہ پیشاب نہیں کرے گا، لیکن 20-22 سال کا بڑا نوجوان یہ کھڑے ہو کر، لوگ پھر رہے، پبلک ہے، اتنی پبلک سٹی کے اندر کار کے بانٹ کی طرف پھر کر پیشاب کر رہا ہے۔ اس وقت تاریخی جملہ بتایا تھا، مولانا اس سرزمین کے ہر گھر کے اندر ایک پاگل ہے۔ میرے تو ہوش اڑ گئے۔ دنیا کے نقشے پر سرچ کر کے دیکھے، پوری دنیا کے اندر ایسا کوئی ملک نہیں ہے جس ملک کے اندر ہر گھر کے اندر پاگل ہو۔ طائف ایک وہ سرزمین ہے۔ پھر اس کے بعد ایک بہت بڑی عمارت دیکھنے کو ملی۔ میں نے پوچھا عمارت کیا ہے؟ کہا مولانا یہ سب سے بڑا پاگل خانہ ہے یہاں کا۔ طائف میں ایک بہت بڑا پاگل خانہ بھی بنا ہوا ہے۔ کہا کہ سب سے بڑا پاگل خانہ ہے۔ اللہ کے نبی حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب پتھر برسے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پتھر برس رہے تھے، انگور کا وہ باغ جس باغ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جا کر بیٹھے، اس باغ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوروں کے خوشے توڑ کر کھائے تھے۔ وہ باغ طائف کی سرزمین میں آج بھی موجود ہے، لیکن وہ باغ دیکھو تو ایسا لگتا ہے اس پر امرت چھڑک دیا گیا ہے، اس کی بہاریں باقی ہیں، اس باغ کی حیات باقی ہے۔ وہاں کے علماء نے بتایا اس باغ کے پھل اتنے میٹھے ہیں کہ پورے علاقے کے اندر علاوہ اس کے کسی اور باغ میں اتنے پھل میٹھے نہیں۔ کیوں نہیں میٹھے ہوتے؟ جس باغ کے اندر، جس سرزمین پر اس کیفیت میں اللہ کا محبوب قدم رکھے اور اپنا دست مبارک لگائے، انگور توڑ لے، ان کھیتیوں کا، ان بغیچوں کا، ان درختوں کا کیا کہنے، جس کے قلب پر میرے نبی کی نظر کرم پڑتی ہے، وہ قلب کفر سے ایمان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور درختوں کی تو کیا کہنے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گئے، اس باغ کے اندر بیٹھے،
وہ باغ کی جو جگہ، وہ کیفیت، جب ایک انسان، ایک صاحب ایمان جب اسے دیکھتا ہے اندر سے اس کی روح کانپ جاتی ہے۔ کس پر پتھر برسائے گئے؟ کوئی معمولی انسان تھا جس کے صدقے میں پوری کائنات کو بنایا گیا تھا، جس کے وسیلے سے انبیاء کو نبوت ملی تھی، جس کی جوتیوں کے صدقے میں صحابہ کو صحابیت ملی تھی، اور قیامت تک آنے والے اولیاء اللہ کو ولایت نبی علیہ السلام کی جوتیوں کے صدقے سے ملتی ہے۔ اس نبی پر جب پتھر برسائے گئے، طائف کے بعد وہ مقامات جب انسان جا کر کھڑا ہوتا ہے اندر سے روح کانپ اٹھتی ہے، خود اندر سے روح کہتی ہے اے اہل طائف، تم نے اپنی نسلوں پر ظلم کیا ہے۔ انسان کی روح اندر سے خود کہتی ہے کہ تم نے جو ظلم اپنے آپ پر کیا ہے خدا بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا، تمہاری نسلوں پر اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ کے نبی گئے بیٹھے، لے جا کر دکھائے گا وہ باغیچہ، بڑی عجیب کیفیت تھی اس باغیچے کی۔ پھر اس کے بعد اب پتھر برسائے، اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، فرشتے کا نزول ہوتا ہے۔ کیا کریم نبی بھی لائے اس امت کو۔ جب نبی پر پتھر برسائے گئے، اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے پیغمبر کہو تمہاری امت کا کیا کرنا ہے۔ پیغمبر کہتے ہیں اللہم اہلکہم، اللہ اس قوم کو برباد کر دے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا مسئلہ، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود کا مسئلہ، حضرت شعیب کا مسئلہ، کسی نبی کی قوم پر آگ برستی ہے، کسی نبی کی قوم پر ہوائیں چلتی ہیں، کسی نبی کی قوم پر پتھر برستے ہیں۔ قربان جاؤ میرے نبی کی، نبی رحمت پر فرشتہ آ کر کہتا ہے پیغمبر ان کا کیا کیا جائے۔ فرشتہ کر کہتا ہے پیغمبر یہ قوم کا کیا کیا جائے، جس قوم نے آپ پر اتنے پتھر برسائے، جس قوم نے آپ کو خون سے لہو لہان کر دیا ہے، آپ چل نہیں پا رہے۔ ادھر آسمانوں میں فرشتوں کے رونے کی غل مچ چکی ہے، ہر فرشتہ کرا اللہ اجازت دو پوری روئے زمین کو تہس نہس کر دیا جائے، ہلاک کر دینا چاہتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اہد قومی، اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ یہ قوم مجھے نہیں جانتی۔ اگر یہ جانتے کہ میں ان کا پیغمبر ہوں، اگر یہ جانتے کہ میں ان کا رسول ہوں، یہ جانتے کہ میں ان کا محبوب ہوں، یہ کبھی مجھ پر پتھر نہیں برساتے۔ آج جو میرا جسم لہو لہان ہوا ہے، اللہم اہدی قومی، اللہ میری اس قوم کو ہدایت عطا فرما۔ فإنہم لا یعلمون، اللہ یہ مجھے نہیں جانتے، جانتے تو نہیں کرتے، نہیں جانتے پتھر مار دیے، اللہ تو ان کو ہدایت عطا فرما۔ اللہ فرشتے سے کہتے ہیں دیکھا، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے اللہ آج یہ قوم نہیں مان رہی ہے، ان کی نسلوں میں صاحب ایمان پیدا فرما۔ آج گرچہ کے لوگ نہیں مان رہے، لیکن پروردگارا ان کی نسلوں میں اصحاب ایمان پیدا فرما۔ نبی سے محبت کرنے والے، نبی سے سچی عقیدت رکھنے والے طائف کی سرزمین جب یاد کرتے ہیں، طائف کی سرزمین پر جب جا کر کھڑے ہوتے ہیں تو علاوہ رونے کے کچھ نہیں ہے۔ حضرت حمزہ کی مزار پر کھڑے ہوتے ہیں، روح کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ کی روح مخاطب ہو کر کہتی ہے جس دین کے تحفظ کے لیے اس قبر میں میرے جسم کے ٹکڑے ہیں، اس دین کی حفاظت کے لیے تم کیا کر رہے ہو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی کیفیت، اسی حالت میں زخموں سے چور ہو کر
ایک تو فرشتہ تھا، اللہ کے یہاں سے طے ہو چکا تھا۔ دیکھو 1500 سال پہلے طے ہو چکا تھا عذاب کا نزول، بات طے ہو چکی تھی اس قوم کی بربادی کی، لیکن محبوب کہتے ہیں اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، مولا مجھے نہیں جانتے، ان کو ہدایت عطا فرما۔ نبی کے معاف کرنے کے بعد 1500 سال کے بعد طائف کی سرزمین کا حال یہ ہے کہ ہر گھر کے اندر ایک پاگل ہے۔ 1500 سال کے بعد نبی مکرم کے معاف فرمانے کے بعد اگر نبی بدعا کر دیتے یا نبی صرف اجازت دے دیتے اللہ ان کو میں تیرے سپرد کرتا ہوں، شاید آج سرزمین طائف نقشے پر نہ ہوتا، الٹ دیا جاتا، پلٹ دیا جاتا، ختم کر دیا ہوتا۔ تو 1500 سال کے بعد نبی علیہ السلام کے معاف کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہر گھر کے اندر یہ کیفیت ہے۔ زخموں سے چور تھے، حضرت ام ہانی کے گھر میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ دل کہہ رہا تھا محبوب کا اللہ اتنے پتھر برسے ہیں، آج تیرا نبی خون سے اتنا لہو لہان ہے، کاش کوئی میرا ساتھی ہوتا، کوئی میرا دوست ہوتا اس موقع پر جسے میں اپنا دکھ سنا لیتا، جسے میں اپنا درد بتاتا، جسے میں کہتا کہ دیکھ میری بھی آج کیا حالت ہے، میرے جسم پر کتنے پتھر پڑے ہیں، اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے آج محمد الرسول اللہ کی جو کیفیت ہے میں بتاتا، لیکن آج اس وقت میرے پاس میرا کوئی دوست نہیں ہے۔ یہ بات جب نبی علیہ السلام کے دل میں آئی تو فوراً حضرت جبریل کا نزول ہوتا ہے۔ حضرت جبریل فرماتے یقرئک السلام علیک ربی، پیغمبر رسول اللہ کیوں آپ کا کوئی دوست نہیں ہے؟ کیا ایسا تھوڑی ہے کہ آپ دنیا کے اندر تنہا ہے، بے سہارا ہے؟ بھلے ہی بظاہر آپ کا کوئی دوست نہ ہو، ان اللہ یقرئک السلام علیک، اللہ محبوب پر سلام بھیجتے ہیں، اللہ سلام پڑھتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، اللہ نے سلام کہا ہے۔ سننا تھا کہ کیا اللہ نے میرا نام لے کر سلام کہا ہے؟ حضرت جبریل نے فرمایا نبی آپ کا نام لے کر کہا ہے کہ میرے محبوب کو میرا سلام سنا۔ اور محبوب آپ کی ادائیں آپ کا مقام تو ہے ہمارے نزدیک، آپ کی انگلی اٹھتی ہے، آپ کے اشارے پر ہم چاند کو 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، بے زبان کنکر آپ اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہیں، ہم کنکریوں کو کلمہ پڑھا دیتے ہیں، بے جان درختوں کو آپ کھڑے ہو کر بلاتے ہیں، درخت آپ کے اشارے پر آپ کی غلامی کرتے ہوئے سر جھکا کر آپ کے بارگاہ میں آتے ہیں۔ محبوب کائنات کی ہر چیز ہم نے آپ کی جوتیوں میں ڈال رکھی ہے، پھر یہ سب چیزوں کی حقیقت اور حقیقت کیا ہے؟ ان اللہ یقرئک السلام علیک، محبوب آپ کو آپ کا رب سلام سناتا ہے۔ آدمی جب حالات میں ٹوٹ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تو کبھی اس کا من کرتا ہے کہیں دور جاؤ، دل بہلا کر آؤ۔ ایک تو مکی حالات سے چور، پھر طائف کا یہ منظر، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دل کر رہا تھا کہ اب اس دل کو بھی کچھ تسلی ہو۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ میرے محبوب آپ اپنے آپ کی تسلی چاہتے ہیں، آپ سیر و تفریح چاہتے ہیں، آپ کچھ ریلیکس چاہتے ہیں، آرام چاہتے ہیں۔ آئیے اس کا پس منظر کیا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا
کا یہ سبب بنا۔ اتنے حالات ہوئے، حالات میں محبوب کا دل اکتا گیا اور محبوب کے دل نے کہا اللہ آج اگر کوئی رسول اللہ کا دوست ہوتا اس وقت یہاں، پھر کچھ دل بہلانے کی بات آئی تو پھر محبوب کا دل ہو اور وہ حبیب ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ پھر اللہ نے معراج پر بلایا۔ کیفیت کیا تھی؟ کیفیت یہ تھی، حضرت ام ہانی کے آرام فرما رہے تھے، ایک تو کہا سلام سنایا، فرمایا محبوب آپ کے لیے ایک آفر ہے، اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک پیشکش ہے، وہ ہے کہ آپ کو معراج کا سفر ہے۔ دو سفر ہے، ایک معراج ہے، ایک اسرا ہے۔ تو قرآن میں سبحان الذی اسرا کہا، اسرا کہتے ہیں وہ سفر جو مسجد حرام سے بیت المقدس تک، اس کے لیے جو سواری کا نظام تھا اس کا نام براق ہے۔ عربی میں برقن کہتے ہیں بجلی کو، اس سواری کو جو براق کہا گیا کیوں معلوم؟ اس لیے کہ اس کی رفتار بھی بجلی کی طرح تھی۔ اب براق کے نام پر اب بھی کہیں کہیں دکانوں میں ہوٹلوں میں دیکھتا ہوں میں، براق کے نام پر ایک تصویر چل پڑی ہے۔ اب کیا ہے، براق کیسی تھی؟ حدیث میں اتنا آتا ہے گھوڑے سے رتی چھوٹی، خچر سے رتی بڑا جانور، اتنا کہتا، گھوڑے سے چھوٹا، خچر سے رتی بڑا جانور۔ اب اس کی صورت کیسی تھی، اس کے پاواں کیسے تھے، اس کے انکھیاں کیسے تھے، یہ سب حدیث میں تذکرہ نہیں۔ اب وہ کھانتے ایک جگہ دکانوں میں، گھرا میں بھی بعض مرتبہ لکھا ہوا تھا براق النبی صلی اللہ علیہ وسلم کر کو، ایک چھکری کی منڈی ہے، گھوڑے کا باقی کا جسم۔ اس طرح کی تصاویر نہیں رکھنا چاہیے، اس سے کیا ہے عقیدہ غلط ہوتا ہے، عقیدے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اور جو لکھا ہوا ہے نا معلوم، ھذا براق النبی، یہ نبی کی براق ہے، اس کی نسبت نبی کی طرف کر رہے ہیں، گویا کہ یقینی طور پر جو چیز فوٹو میں ہے یہ براق نہیں ہے، لیکن فوٹو میں جو چیز ہے اس کی نسبت نبی کی طرف کر رہے ہیں۔ کیا گناہ نہیں ہے؟ کیا یہ عقیدے کا بگاڑ نہیں ہے؟ اس لیے ایسی چیزوں سے محتاط، احتیاط کرو، ایسی چیزیں نہیں رکھنا۔ اب یہ تھا معراج کے سفر کا سبب۔ اب جو معراج ہوئی، معراج میں اللہ کے نبی کو کیا انعامات دیے گئے، کیا نوازا گیا، امت کے لیے کیا تحفے ملے، انشاءاللہ میں اس کو اگلی جمعہ بتاتا ہوں۔ اللہ سے دعا فرماوے، اللہ مجھے اور آپ کو، اللہ پوری امت کو کہنے سننے سے عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔